دیکھیں کیا خوبصورت غزل ہے جگجیت سنگھ کی، آئیں انجوائے کرتے ہیں، کریں گے؟ لیکن آج کل تو ہم کہتے ہیں حرج کیا ہے، اتنا بھی کیا رجٹ. Could you let him walk right in, or would you be rushing about? And I wonder if the Prophet spent a day or two with you, would you go right on doing everything you always do? Would you go right on saying the things you always say? Would life for you continue as it does from day to day? Would your family conversation keep up its usual pace? Would you find it hard to each meal to say a table grace? Would you keep up each and every prayer, or would you put on a frown? Would you always jump up early for prayer at dawn? کہ اب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، اب تو مردوں کو مسجد جانا ہی جانا ہے، اٹھنا ہی پڑے گا اب تو فجر کے لیے. Would you take the Prophet with you everywhere you plan to go? ہر جگہ لے جائیں گے ان کو اپنے ساتھ. Or would you change the plans just for a day or so? Would you be glad to have him next to your very closest friends? امیجن کریں آپ کے فرینڈز آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کون داڑھی والا ہے تمہارے گھر میں. بتائیں یہی رویہ ہے نا، لڑکیاں انکار کر دیتی ہیں کہ داڑھی ہم شادی نہیں کریں گے. Or would you hope they'd stayed away until his visit ends? کہ آپ تمنا کریں کہ ہائے میری فلاں فرینڈ تو نہ آ جائے نا، وہ تو نہ دیکھ لے کہیں. Would you be glad to have him stay forever on and on? کیا دل چاہے گا کہ ہمیشہ رہیں؟ Or would you sigh a great relief when at last he was gone? کہیں گے شکر گئے، نجات تو ملی، اب اپنی مرضی کریں گے. It might be interesting to know the things you would do if Prophet Muhammad in person came to spend some time with you. تو یہ واقعی ہمارے لیے ایک معیار ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیا حرکتیں کریں گے، کیا دیکھیں گے، کیا پڑھیں گے، کیا بولیں گے، اور اپنے دوستوں کو ہم فیس کیسے کریں گے. پھر رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11 سے ہم شروع کرتے ہیں. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور آپ سے کہیں گے ہمیں ہمارے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتیں. ان سے کہیے اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے. تو یہاں پر مدینے کے کچھ اعراب کا، ان کے بدوؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے. مدینے کے آس پاس کے قبائل کو اعراب کہا جاتا ہے. ان میں سے اپنی مرضی سے یہ ساتھ نہ چلے، حدیبیہ کے سفر میں، عمرے کے سفر میں انہوں نے ساتھ نہ دیا اور یہ اپنی مرضی سے پیچھے بیٹھے رہ گئے. لیکن ان کے متعلق کہا جا رہا ہے مخلفون. مخلفون یعنی وہ جن کو کہ پیچھے چھوڑ دیا گیا. تو کیا یہ پیچھے اس لیے رہ گئے کہ یہ چلنا چاہ رہے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے عمل نے اور اپنے ان کی ایمان کی کمی نے ان کو پیچھے کر دیا. پیچھے چھوڑے جانے والے حضور کا ساتھ دینے کے بجائے اپنی جان کو ترجیح دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا. شرف قبولیت ہی نہیں بخشا، ان کو توفیق ہی نہ ملی. ان کا اندازہ یہ تھا کہ مسلمان تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور اب مسلمان لوٹ کر آئیں گے ہی نہیں.
وہی بات آگے فرمائی ہے آیت نمبر 12 میں کہ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا وزین ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر آ نہ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم سخت بد باطن لوگ ہو، بہت برے لوگ ہو۔ تو یہاں پر انہوں نے سوچا تھا کہ مسلمان تو لوٹ کر آنے والے نہیں، کہاں کافر ان کو زندہ چھوڑیں گے، یہ نہتے جو ہیں احرام باندھ کے مکے کی طرف جا رہے ہیں، کوئی واپس نہ آئے گا۔ مگر ان کی خواہشات، ان کے اندازوں، ان کی امیدوں کے بالکل برعکس، بالکل اپوزٹ، نہ صرف مسلمان اپنے گھروں کی طرف لوٹے، بلکہ سمجھیں ایک طرح سے فتح کی خوشخبری لے کر صحیح سلامت لوٹ آئے۔ اب تو ان منافقوں کی جان پہ بن گئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر طرح طرح کے بہانے بنانے لگے۔ اور کیا بہانے بنائے؟ وہی بہانے جو آج تک جہاد سے فرار کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ کہا انہوں نے شغلتنا اموالنا و اہلنا، کہا کہ ہمیں تو گھر والوں کی محبت نے اور گھر کی مصروفیت نے روکے رکھا، ہم ان کے حق ادا کرنے میں لگے رہے۔ بیوی بیمار تھی، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، گھر میں پیسے کی تنگی تھی، مثال کے طور پہ مختلف انہوں نے اس طرح مال کے اور گھر کے انہوں نے بہانے بنائے۔ تو یہ جو بہانے 1400 سال پہلے بنائے گئے، یہ آج تک اسی طرح استعمال ہو رہے ہیں کہ جی گھر کی وجہ سے ہم تو نکل ہی نہیں پاتے، ساری جگہ جا سکتے ہیں، پارٹیز اٹینڈ ہوں گی، بازاروں میں جائیں گے، ویکیشنز پہ جائیں گے، اپنی مرضی کے سب کام کریں گے، ہوٹلوں میں کھانا کھانے جائیں گے۔ ایک چیز کے لیے اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ ذرا سا دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکل آئیے، تو کہیں گے ہمیں تو گھر سے فرصت ہی نہیں ملتی، اور پوری مصروفیت آپ کو بتا دیں گے، ماسی اتنے بجے آتی ہے، اس کے بعد بچوں کے آنے کا وقت ہو جاتا ہے، پھر بچوں کے ٹیوشن کے لیے گاڑی جاتی ہے، پھر شام کو میاں آ جاتے ہیں، پھر یوں کرنا ہوتا ہے، دن چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع نہیں کیا کہ تم اپنے بال بچوں کا یا گھر والوں کا تم خیال مت کرو۔ اسلام نے کہیں ہم سے نہیں کہا کہ تم گھروں کو نگلیکٹ کرو، گھروں کے اندر چوریاں ہوں، اور بقول لوگوں کے کہ جیسے بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ گھروں میں کتے لوٹ رہے ہیں، مراد ہے کہ ہر چیز میں بے ڈھنگا پن برس رہا ہے، من بھر مٹی پڑی ہے فرنیچر کے اوپر، اور بیگم صاحبہ متقی ہو چکی ہیں، وہ کہتی ہمیں کوئی مطلب نہیں گھر سے، ہم تو اللہ والی ہو گئی ہیں۔ بچے فیل ہو رہے ہیں، وہ بیمار پڑے ہیں، کون سا بچہ گھر واپس آیا، کون سا نہیں آیا، کون سا بچہ کدھر ہے، ٹی وی پہ کیا دیکھ رہا ہے، انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے، اماں کو کچھ نہیں پتہ۔ کیوں؟ کہ وہ کس میں مشغول ہو گئی ہیں؟ وہ درس اور تدریس میں مشغول ہو چکی ہیں۔ یہ ڈس بیلنس اللہ کو نہیں پسند۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب چرواہے ہو، نگران ہو، تم سب سے اپنی اپنی رعیت کے بارے میں، اپنے اپنے فلاک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن اب یہ بھی نہ ہو کہ یہ گھر، یہ بچے، یہ مصروفیات، یہ خاندانوں کا نبھانا، خاندانوں کا چلانا اور خاندان والوں کا حال چال پوچھنا ایسا مگن کر لے کہ انسان اللہ رسول کو ہی بھول بیٹھے اور آخرت کا خیال ہی اس کو نہ آئے۔ گھر جھاڑ پوچھنے میں اور کھانے پکانے میں ایسی مصروفیت ہو کہ قرآن کے لیے کوئی فرصت ہی نہ نکلے، تو یہ تو تباہی کے راستے پہ چل پڑنے والی چیز ہے۔ تو نہ دوسروں کی دنیا تباہ کرنے کی ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنے دین کی خاطر ان کی دنیا برباد کر دیں، ان کو نگلیکٹ کریں، اور نہ کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرنے کی ہمیں اجازت ہے کہ دوسروں کی دنیا بنانے اور ایک اچھی بہو یا اچھی بیوی بننے میں اتنے مصروف ہو جائیں، اچھی بیٹی بننے میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ اللہ رسول کو بالائے طاق رکھ دیں اٹھا کر۔ یہ تو منافقوں کا طریقہ ہوتا تھا، یہ مومن کا طریقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دن دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سال میں 365 دن دیے ہیں، ایمپل ٹائم، بہت
وقت ہے. آپ گھر میں کھانا پکا سکتی ہیں, بچوں کو پڑھا سکتی ہیں, دین پر عمل کر سکتی ہیں, سب کر سکتی ہیں. سب کو ان کے حقوق دیجیے. کبھی دین کو راستہ فرار کا مت بنائیں کہ میں دوسروں کا حق ادا نہیں کروں گی اس لیے کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں. یہ کوئی طریقہ نہ ہوا. اور جو اس طرح کے بہانے بنا کے ذمہ داری سے فرار حاصل کرے گا, اللہ جانتا ہے دلوں کا حال. اور نہ کبھی آپ گھر کو بہانہ بنا کر دین سے فرار حاصل کریں, وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو دونوں ہی طرف بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. بہت ٹائم ہے دن کے اندر. قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے, پڑھایا جا سکتا ہے, گھر دیکھا جا سکتا ہے, سارے ہی کام کیے جا سکتے ہیں, کوئی کمی تو نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنے سال کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. 4 مہینے 4 مہینے 4 مہینے. 4 مہینے جہاد کیا کرتے تھے, 4 مہینے علم حاصل کرتے تھے, 4 مہینے کاروبار کرتے تھے. گھر والوں کو وقت دیا کرتے تھے 4 مہینے, اور کاروبار کرتے تھے. تو سارے ہی گوشے کور کر لیے. تو اگر ہم سال ڈیوائیڈ نہیں کرتے تو ہم ہفتہ تو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں نا. اپنے ہفتے کو ڈیوائیڈ کر لیجئے کہ یہ 4 دن دین کے, یہ 1 دن گھر دیکھنے کا, 1 دن رشتہ داروں کا, 1 دن مثال کے طور پہ کوئی اور جو آپ کی مصروفیت ہے اس کا. تو ہفتہ ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے, دن ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ 24 گھنٹے ہیں, میں اپنے 24 گھنٹوں کو 8 کی طرح تقسیم کر لیتی ہوں. 8 گھنٹے میرے سونے کے, میرے کام کے, 8 گھنٹے گھر والوں کے. 8 گھنٹے بتائیں کم ہیں گھر والوں کے لیے؟ کھانا بھی پک جائے گا, گھر صاف بھی ہو جائے گا, کیا نہیں ہوگا اس کے اندر. اور 8 گھنٹے دین کے لیے کر سکتے ہیں, کچھ مشکل نہیں. چلیں آپ 8 گھنٹے نہ رکھیں دین کے لیے, 5 رکھ لیں, آپ 4 رکھ لیں, تو بھی ہو سکتا ہے. تو دن کو بھی ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے, بشرطے کہ ہم اپنا ٹائم مینجمنٹ ٹھیک طرح سے کریں. اور یہ تو صرف بہانے بازیاں ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے اور ہمارے پیسے نے ہمیں اتنا مصروف کر لیا کہ ہم تو دین کا کام ہی کچھ نہیں کر سکتے. یہ بہانے تو منافق بنایا کرتے تھے. اور اس کے بعد آ کر کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے. یعنی خود استغفار بھی نہیں کر رہے اپنے لیے, وہ بھی ایک طرح کا حق سمجھتے تھے اپنا کہ مظلوم تو ہم ہیں, بیچارے تو ہم ہیں. تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے مغفرت مانگیں. کام کچھ نہیں کرنا, بس کوتاہی کے لیے استغفار کر لی اور بات ختم. حالانکہ سارے یہ بہانے ہیں. استغفار بھی صرف ان کا زبانی کلامی ہے, ورنہ واقعی اللہ سے ڈرتے تو مستقل طور پہ ایسا رویہ اختیار کر نہ سکتے تھے. ان کے دلوں میں کوئی شرمندگی نہیں, کوئی ندامت نہیں ہے ان منافقین کے دل میں. اگلی دفعہ جہاد کا مرحلہ آئے گا یہ پھر ایسی ہی حرکتیں کریں گے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تبصرہ آ رہا ہے کہ یہ تو اپنے زبانوں سے ایسی باتیں کر رہے ہیں, اصل میں ان کے دل کے اندر جہاد کا شوق ہی نہیں ہے. ان کو اسلام کی عروج سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو اپنے مال کی, اپنے گھر کی ہم حفاظت خود کر لیں گے. بڑی غلط فہمی ہے ان کی. اللہ چاہے ان کی موجودگی میں ہی ان کے مال اور گھر والوں پر وہ آفت لا سکتا ہے جس سے یہ ڈر رہے ہیں. تو بچانے والا, حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے, یہ خود تو نہیں. ماؤں کی گودوں میں سے بچے گر کے مر جاتے ہیں, ماں اپنے ہاتھ سے دوا کھلاتی ہے, بچے کو چھو ہو جاتا ہے, پھندا لگ جاتا ہے, بچے کی جان چلی جاتی ہے. تو کیا ہوا, ماں نے بچا تو نہیں لیا اپنے بچے کو. تو نہ ہی نگلیکٹ کرنا ہے اپنی دنیا کی ذمہ داریوں کو, اور نہ دنیاوی ذمہ داریوں کو راہ فرار بنانا ہے کہ دین کے راستے سے ہی فرار حاصل کر لی. تو پوچھیے ان سے کہ کون ہوگا جو ان کو بچائے گا اللہ سے اگر اللہ ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے. یہ نہیں روک سکتے, یہ اپنے نقصان کو نہیں روک سکتے. لوگ گھروں کی حفاظت کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں, ان کی موجودگی میں چور آ جاتے ہیں, ان کی موجودگی میں چوریاں ہو جاتی ہیں. کیا نہیں ہوتا, ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, پناہ اللہ سے مانگنی چاہیے. اور اللہ چاہے تو اللہ جو نفع دینا چاہے وہ نفع بھی ان کو دے سکتا ہے. تو اصل کام تو اللہ کو راضی کرنے کا ہے. یہ اپنے گھروں میں نہ بھی بیٹھے ہوں گے تو جو بھی ان کو نفع پہنچنا ہوگا
اللہ تعالیٰ ضرور پہنچا دے گا۔ آپ دیکھیں گاڑیاں ہوتی ہیں، کبھی شادی میں گئے، وہاں گاڑی پارک کری، کسی نے ٹکر مار دی پیچھے سے، ہو جاتا ہے نا۔ ہوٹل کھانا کھانے گئے، گاڑی جو ہے وہاں سے کسی نے لے لی، گاڑی آپ کی اٹھا لی گئی، کتنے مسائل ہوتے ہیں۔ جب دین کے راستے میں نکلتا ہے انسان تو یہ تمام اندیشے وہاں بھی لاحق ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ آپ دین پڑھنے کے لیے آئیں، کوئی گاڑی کو ٹکر مار کے چلا جائے۔ عین ممکن ہے کہ آپ دین پڑھنے کے لیے آئیں اور کوئی آپ کی گاڑی اٹھا لے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اینی تھنگ کین ہیپن۔ بس انسان یہ سوچے کہ یہ تو ایسے ہونا ہی تھا، یہ نقصان تو مجھ کو پہنچنا ہی تھا۔ لیکن جن کو دین سے دشمنی ہوتی ہے نا، پھر وہ کہتے ہیں کہ تم پڑھنے گئیں اس لیے ایسا ہوا، نہ تم دین پڑھنے جاتی نہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا۔ تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ اپنے سارے ایکسیڈنٹس کو ذرا اوائڈ کر کے تو بتا دیں پھر کہ سارا کراچی جو ہے وہ دین پڑھنے جا رہا ہے، تو کیوں سیل فونز لوگوں کے جو ہیں وہ چھن رہے ہیں، یا کیوں لوگوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ اس طرح سے اٹھائی جا رہی ہیں، کار جیکنگ کیوں ہو رہی ہے اس طرح سے۔ تو وہ تو سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر دین کے راستے میں کوئی نقصان پہنچتا بھی ہے تو وہ انشورڈ ہے، سمجھیں، اللہ اس کا بھرپور اجر دے گا۔ اور اگر کوئی فیشن شو دیکھنے گیا اور وہاں اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ تو نقصان ہی سراسر نقصان ہے، اللہ کے یہاں بھی کوئی کمپنسیشن نہیں، جیسے کہ اللہ کی راہ میں تھوڑی نکلے تھے۔ اور دنیا کا نقصان تو اپنی جگہ ہے۔ انسان کے اپنے اختیار میں صرف ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ صرف یہی کام ہمارے اختیار میں ہے اور یہی اصل کرنے کا کام ہے، باقی سب کچھ ہماری مرضی سے ہو نہیں سکتا۔ اپنی مرضی سے نہ ہم اپنے لیے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو اپنی مرضی سے ہم نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ ہی دراصل ہمارا اور ہمارے گھروں کا اور ہمارے گھر والوں کا محافظ ہے، ہماری موجودگی میں بھی اور ہماری غیر موجودگی میں بھی۔ تو ان کا یہاں پر مرض بتایا گیا کہ یہ تو دراصل امید لگائے بیٹھے تھے کہ رسول اور مومن تو گھر لوٹ کر آئیں گے نہیں۔ اپنی طرف سے بڑا عقل مندی کا انہوں نے یہ ثبوت دیا مسلمانوں کے ساتھ نہ جا کر۔ سوچا دیکھو ہم کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، کتنے ذہین ہیں، کیسے ہم نے اپنی جان کو بچا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ فرمایا ہے کہ تم تو بہت برے لوگ ہو۔ بورا بائر کی جمع ہے۔ بائر کا مطلب ہوتا ہے بگڑا ہوا شخص یا ہلاک ہونے والا، تباہی کے راستے پر جانے والا شخص۔ اب یہاں پر ان کا سارا پول کھولا جا رہا ہے ایک طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ دعویٰ تو کیا کرتے تھے رسول سے محبت کا، اور عمل جو ہے وہ اس کے خلاف چل رہا تھا۔ اگر واقعی ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو یہ اپنے گھروں میں ایسے بیٹھے نہ رہ سکتے۔ مثال کے طور پہ جس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس کی تکلیف دیکھ کے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ماں ہے، اب اس کے بچے کو بخار آ گیا تو بعض دفعہ مائیں بہت لاڈ میں کہتی ہیں کہ ہائے مجھے بخار آ جاتا، اس کے بجائے ماں چاہتی ہے اس کی تکلیف بھی میں اٹھا لوں، میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ کیسے دعوے دار ہیں محبت کے رسول کی کہ رسول کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ رہے ہیں، کوئی تڑپ دل میں پیدا نہیں ہو رہی، کوئی تکلیف پیدا نہیں ہو رہی، خوش ہیں، مطمئن ہیں، اپنی جان بچا لی۔ یہ کیسا محبت کا دعویٰ ہے ان کا؟ بالکل آپ امیجن کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں کھڑے ہیں، اپنی جان آپ لڑا رہے ہیں دین نافذ کرنے کے لیے، عملی جدوجہد کر رہے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، ایک شخص مدینے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور وہ نعتیں پڑھ رہا ہے بیٹھا ہوا، سب نبیوں سے پیارا ہمارا نبی، اور ہائے میری تو جان چلی جائے مدینہ میں، یہ مدینہ کتنا پیارا شہر ہے، میں تو بس جان دینا چاہتا ہوں محمد کے قدموں میں آ کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب پیاری نعتیں پڑھ رہے، بہت اچھے ٹیون سے۔ اب لوگ سن رہے ہوں اگر تو ان کو کیسا لگے اس کا یہ دعویٰ؟ جھوٹا لگے گا بالکل۔ لوگ کہیں گے اگر یہ سچا ہوتا اپنے دعوے میں تو یہ احد کے میدان میں کھڑا ہوتا، یہ گھر میں بیٹھ کے نعتیں نہ پڑھ رہا ہوتا۔ تو ہم بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ثبوت عملی میدان میں دیں۔ شادی سے پہلے میلاد کرا دینا کوئی محبت کا ثبوت نہیں۔ ہاں شادی کریں سنت کے حساب سے تو پتہ چلے گا کہ ہاں محبت ہے۔ تو کیوں نہیں کرتے سنت کے حساب سے شادی؟
شغلتنا اموالنا و اہلنا، سیدھی بات. ہمارے گھر والوں نے مجبور کر دیا، ہمارے گھر والے کوآپریٹ ہی نہیں کرتے. تو ہم کس انتظار میں ہیں؟ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ پہلے سارے گھر والے کوآپریٹ کریں گے، سارے گھر والے جو ہیں وہ محسن ہو جائیں گے، سب کہیں گے، تو پھر ہم سب مل کر ایک کام کریں گے تو ہم قیامت تک بیٹھے رہیں؟ نہیں ہوگا ایسے، کبھی نہیں ہوا، نہ آئندہ کبھی ہوگا. ہر خاندان میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی مخالفت برداشت کرتا ہے اور وہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جدوجہد کرتا ہے. جو اس کا بس پڑتا ہے، اپنے بس پڑتے وہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر جاتا ہے. گھر والے مان لیتے ہیں الحمدللہ، گھر والے نہیں مانتے یہ ان کا پرابلم ہے، لیکن ان کے دباؤ میں، اہل کے دباؤ میں آ کر اپنی آخرت برباد کرنا کوئی عقل مندی نہیں. اگر نہیں مانتے بالفرض تو اپنی جان پر تو اختیار ہے نا. بیٹے کی شادی ہے مثال کے طور پہ، گھر والے نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں نہیں میوزیکل ایوننگ ہونی ہی ہونی ہے، آپ چلی جائیں اس گھر سے. آپ کہیں میں نہیں رکوں گی اس کے اندر. اتنا تو کر سکتے ہیں. نہیں، وہ بھی نہیں کرتے کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، سسرال والے کیا کہیں گے، اماں کہاں چلی گئیں، میاں ناراض ہوں گے، میاں طلاق دے دیں گے، میں کہاں جاؤں گی. کہاں جائیں گی؟ اللہ جہاں لے جائے گا. فکر نہ کریں اس چیز کی. کوئی میاں طلاق نہیں دیتے اتنی آسانی سے. ہم نے ایسا بچوں کا کھیل سمجھ لیا طلاق کو، لیکن وہ میاں کے بگڑے ہوئے تیور نہیں برداشت ہوتے نا بیویوں سے، وہ بچوں کی ناراضگی نہیں برداشت ہوتی. تو جب بچے دباؤ ڈال سکتے ہیں ماں باپ پر کہ آپ کو ہم سے محبت نہیں، آپ ہماری خوشی سیلیبریٹ نہیں کر سکتی، ان کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، تو کیا ہماری محبت کا دباؤ بچوں پہ نہیں پڑ سکتا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، کہ تم نہیں چاہتے تمہاری ماں راضی ہو؟ تو جب وہ پریشر گروپ بنا رہے ہیں تو مومنوں کو بھی تو پریشر گروپ بنانے کی ضرورت ہے، وہ بھی تو دباؤ ڈالیں. تو یہ بہانے مت بنایا کریں کہ ہمارے گھر والوں نے ہمیں مجبور کر دیا. کسی کے گھر والے کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. میں آپ کو یہ لکھ کر دے دوں، آپ پکنک پہ جا رہی ہیں اور آپ کے میاں اتنا لاڈ میں آپ سے کہتے ہیں کہ بیگم پلیز وہ تم شادی والا غرارہ آج پہن لو اور جھومر ضرور لگانا، اتنی حسین تم لگی تھی نا. ہم کہیں گے ہم جاتے ہی نہیں پکنک پر، تماشا بنوانا ہے میرا. اور وہ کہیں میں تم کا ہاتھ پکڑ کے تمہارا پانی میں لے جاؤں گا. ہم کہیں کہ رہنے دیں، میں کوئی ضرورت نہیں. یا شدت کی جو آج کل گرمی پڑ رہی ہے، اب آپ کی میاں اتنے لاڈ میں آپ سے کہتے ہیں بیگم وہ جب میں ورجن وول کا سویٹر تمہارے لیے لایا تھا نا، پلیز وہ پہن کے میرے ساتھ چلو بازار شاپنگ کرنے. آپ مانیں گی ان کی بات؟ ہیں اتنی فرما بردار؟ آپ کہیں گے لوگ ہنسیں گے میرے اوپر، میں نہیں کرتی کام، گرمی لگے گی مجھ کو. تو دنیا کی گرمی کتنی بھاری پڑی نا. کبھی نہ سنیں میاں لاکھ لاڈ کرتے رہیں، 1,00,000 روپے بھی آپ کے ہاتھ پہ رکھیں تب بھی آپ غرارے پہن کے نہ جائیں پکنک پر. تو وہاں تو کوئی فرما برداری نہیں ہے. جہاں دین کی بات آتی ہے ایسے بالکل لیمز بن جاتی ہیں نا عورتیں، بھیڑوں کی طرح ہو جاتی ہیں، ایسے سر جھکاتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ ہم اللہ کے آگے بھی کھڑے ہو کر بس کہہ دیں گے اللہ میں کیا کروں، میاں نے کرنا ہی نہیں دیا. اللہ ایسا نہیں کہ دھوکہ کھائے ہماری ایسی باتوں سے. اللہ کو خوب پتہ ہے کہ ہمیں دراصل اپنی پوزیشن بنانی ہے. کہتے ہیں نا من پاپی ہوتا ہے نا، اندر سے دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا، ایک بہانہ مل جاتا ہے میاں کا. ایک دفعہ رسول کی محبت دل میں تو آئے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ سنت سے ہٹنا پسند نہیں کرتے نا. اور اجتماعی سنتوں کی زیادہ اہمیت ہے انفرادی سنتوں کے مقابلے میں. انشاءاللہ ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے حدیث کا، اس میں یہ بات آ جائے گی. کلیکٹیو سنتیں جو ہوتی ہیں نا، اجتماعی سنتیں، وہ زیادہ اہم ہیں انفرادی سنتوں کے مقابلے میں. یعنی مسواک کرنا بھی سنت ہے اور سنت کے حساب سے شادی کرنا بھی سنت ہے. تو مسواک کرنا اور سنت کے حساب سے شادی کرنا ایک درجے کی نیکی نہیں ہے. بیٹھ کر پانی پینا اور سنت کے حساب سے سمجھے کہ موت کی رسومات کرنا ایک جیسی نہیں ہے چیز، ان میں فرق ہے. اجتماعی سنتوں میں، انفرادی سنتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بہرحال سفر کا آغاز انفرادی سنتوں ہی سے ہوتا ہے، لیکن یہاں تک سفر کو روک نہیں دینا، آگے بھی لے کر چلنا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کا مشن جو ہے وہ پیروں تلے ہو اور ہم آرام سے گھروں میں بیٹھے رہیں؟ یہ کیسی محبت کے دعوے ہیں؟ یہ نعتوں سے اللہ دھوکہ کھائے گا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں ربیع الاول میں ہم لہک لہک کے نعتیں پڑھ لیں گے اور میلادوں میں شریک ہو جائیں گے، جو خود بدعت ہے؟ تو نبی کی محبت بھی اگر اس کا اظہار کیا تو نبی کی نافرمانی میں.
نبی کی عزت کا بھی اظہار کیا تو نبی کی نافرمانی میں. تو یہ قبول ہونے والے عمل ہیں اللہ کے ہاں. اور ایسے کھوکھلے مظاہرے صرف وہ قومیں کرتی ہیں جن کے اندر کوئی اسپرٹ نہیں ہوتی نا، جن کے اندر کوئی جنون جذبہ بچا نہیں ہوتا. تو لہٰذا وہ اس طرح کی رسومات اور بدعات ایجاد کر کے نعوذ باللہ اللہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوششیں کرتے ہیں. اور جب سنت پہ عمل کا وقت آئے ہم دامن جھاڑ کے الگ ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نو 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 نو، ابھی ٹائم نہیں آیا، ابھی یہ نہیں ہوگا، وہ نقصان ہوگا، بچے کی شادی نہیں ہوگی. شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلے اپنی شادی سے، میری شادی نہیں ہوگی. اس کے بعد شادی اللہ نے کرا دی، بچے ہو گئے، اب کیا ہے؟ بچوں کا داخلہ نہیں ہوگا فلاں اسکول میں. پھر بچوں کے داخلے سے بات آگے چلی، ہے بچے جو ہیں وہ پیئر پریشر میں آ جائیں گے. اس کے بعد میرے شوہر کی جاب کے اوپر پرابلم آ جائے گا، پھر میرے بچوں کی شادی نہیں ہوگی. تو یہ اینڈلیس سلسلہ ہے نا، یہاں تک کہ موت ہی آ جاتی ہے. اور جب موت سامنے کھڑی ہو جائے گی آ کر اور فرشتے جان نکالنے آ جائیں گے تو کوئی خوش نہ ہوگا کہ چلو بڑا اچھا کہ نافرمانیاں کر لی میں نے، چلو دنیا تو بن گئی نا اتنی اچھی. اور یقین رکھیں وہ دنیا ویسے بھی بنتی. اللہ نے تقدیر لکھ دی تھی نا، کیوں اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری نافرمانی کر کے رسول کی؟ وہ کر لیتے تو اللہ دنیا بنا دیتا، اور جو نقصان پہنچا وہ اوائڈ نہیں ہو سکتا تھا. کتنی بھی نافرمانی رسول کی کر لیں، نقصان قسمت میں لکھا ہے، پہنچ کے رہے گا. آپ دیکھیں انسان کہ اس کا بچہ ہے، وہ کسی خطرناک چیز کی طرف بڑھ رہا ہے اور ایک شخص آرام سے صوفے پر بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے. وہ آدمی کیسا لگے گا آپ کو؟ بہت برا لگے گا نا، بے حس لگے گا. اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اٹھتا، بچے کو سنبھال لیتا کہ نقصان نہ ہو، بچے کو کرنٹ نہ لگے. بچانے والا تو اللہ ہوتا ہے، لیکن انسان کا رویہ بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جس سے اظہار ہوتا ہے کہ اس کو واقعی محبت ہے یا محبت نہیں. تو اسی طرح جو رسول سے محبت نہیں کرتا، جو رسول کو خطرے میں دیکھ کر رسول کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا، یا رسول کے مشن کو ڈاؤن ٹراڈن دیکھ کر، غریب اور یتیم اور بے آسرا دیکھ کر اسلام کو، جو اسلام کی خدمت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے رسول سے اس کو محبت ہی نہیں. تو اللہ کو بھی ایسے لوگوں سے محبت نہیں جو رسول سے محبت نہیں کرتے. تو فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی ہوئی ہے. جو اس طرح وقت پڑنے پر پیٹھ دکھا دیں تو چاہے لوگ ان کو کچھ بھی نہ کہیں، چاہے معاشرہ ان کو کچھ بھی نہ کہے بلکہ واہ واہ کرے، عقل مند کہے ان کو، لیکن اللہ کو ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے. اللہ ضرور انتقام لے گا. سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا اللہ نے تیار کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے. 4 دن کی عافیت، 4 دن کے فائدوں کے لیے ابدی نقصان، ابدی عذاب اٹھا لینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس سے بڑی تو بے وقوفی اور کوئی نہیں. اللہ کی شان بیان کی گئی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور اور رحیم ہے. یعنی یہاں پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو پیچھے لوگ رہ گئے تھے ان کو ابھی بھی موقع دیا جا رہا ہے. رجوع کرنے کا، توبہ کرنے کا دروازہ ابھی کھلا ہے. ابھی اصلاح کر لیں، رسول سے محبت اور خلوص کے رشتے میں جڑ جائیں، ریمیڈی کر لیں، ٹھیک ہو جائیں. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ فتح مکہ کے بعد یہ استغفار کا دروازہ بھی ان پر بند ہو گیا تھا. خاص طور پہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر پھر انہوں نے پیٹھ دکھائی تھی، منافقین نے پھر اسی رویے کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا، تو اس موقع پہ توبہ کا، استغفار کا دروازہ ان کے لیے بند کر دیا گیا. سورہ توبہ میں اس کا ذکر آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم.
اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں؟